اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم القاتل ما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابو القاسم محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اما بعد فقد قال اللہ فی سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ص والقرآن الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وأجیبوا ان جاءہم منذر منہم وقال اللہ کافرون ھذا سحر الکذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدۃ ان ھذا لشیء عجاب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بہن بھائیوں اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا زیر موضوع جو عنوان ہے اس کا نام ہے سورۃ صاد۔ یہ سورہ جو ہے وہ 38واں سورہ ہے نزول کے اعتبار سے بھی، اور یہ ترتیب کے اعتبار سے بھی 38واں سورہ ہے۔ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، جس کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے پڑھنے کا، اس کا مطلب کچھ یہ ہے کہ صاد قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے، مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ لگے فریاد کرنے اور رہائی کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے تعجب کیا کہ انہی کے پاس سے، انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا ہے، اور کافر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے معبودوں کو ایک جگہ ہی معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ اس کا چند آیتیں شروع کی میں نے پڑھی ہیں، اس کا مطلب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو ہم اس پہ ذکر کریں گے۔ تو جیسا میں نے بتایا، یہ شروع کی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے، یعنی 38واں سورہ ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور مکے میں نازل ہوا ہے یہ سورہ۔ تو کیونکہ یہ مکے میں نازل ہوا ہے اور ابتدائی سورتوں میں سے ہے، اس وجہ سے اس کا تھوڑا طول زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ 38واں مطلب کافی 38 سورے پہلے آ چکے ہیں جو بہت ہی مختصر تھے۔ یہ تھوڑا سا بڑا ہے، یعنی 88 آیتیں ہیں اس میں کل ملا کر۔ تو جو سورہ مکی ہیں، میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اور ایک پکٹوریل گراف بھی آپ کو دکھایا ہے کہ سورہ مکی کا جو سورے ہیں ان میں خاص طور سے اللہ میاں جو کفاروں کو پچھلی قوموں کی ہلاکت، ان کے عروج و زوال کی داستانیں سناتا رہا ہے اللہ۔
اور دوسری جانب سورہ مکی میں یہ ہے کہ رسول کی ہدایت، رسول کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ ایک طریقہ، ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے ان سوروں میں، جو رسول کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، آپ کی تربیت کرتا ہے اللہ ان صورتوں میں، سورہ مکی میں. کیوں کہ آپ کے لیے، آپ کی بات سے، آپ کے پیغام سے، آپ کی نبوت سے، آپ کے قرآن کی تلاوت سے کفار جو تھے ایجیٹیٹڈ تھے. وہ آپ پر طرح طرح ظلم اور زیادتی اور نافرمانی اور منہ موڑ لینا، تنگ کرنا، یہ دستور تھا، اور بیکار کی تہمت دینا اور غلط باتیں کرنا ان کا رواج تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کا حوصلہ افزائی کرتا تھا، ان کی ہمت بتاتا تھا کہ تم ان کی فکر نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ بھی سورہ انہی سوروں میں سے ایک ہے جس میں اللہ تعالیٰ رسول کی ٹریننگ کا مقصد ہے، رسول کی ہمت بنانے کا ہے، رسول کو صحیح راستے پہ گامزن کرنے کی ترغیب ہے، ترتیب ہے اور تربیت ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. دیکھیں یہ سورہ جو صاد سے شروع ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں کہ صاد جو ہے یہاں پہ وہ آیت نہیں ہے بلکہ ایک حرف ہے، آیت کا ایک حرف ہے. صاد کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے وہ قسم ہے اس قرآن، صاد قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے، رسیت دینے والا. تو اس کا یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایڈریس کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ایڈریس کر رہا ہے. صاد تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا اللہ کا مخاطب کون ہے؟ اللہ کس سے مخاطب کر رہا ہے؟ رسول سے. تو صاد ایڈریس کر رہا ہے رسول کو کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ جو کفار ہیں تمہاری غرور اور مخالفت میں تمہارے اگینسٹ ہے، اور کوئی بات نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی تربیت کا یہ شرف رسول اللہ کو ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور سے یہ فرمایا صاد. اسی طرح اور کون سے سورے ہیں جس کے اندر حروف سے شروع ہوتا ہے؟ جیسے نون ہے، قاف ہے، یہ سارے حروف ہیں آیت کے. اور آیتیں بھی آئی ہیں جیسے الف لام میم، حامیم، یاسین. یہ بھی سورے ایسے ہیں جس میں پہلا جو ہے وہ آیت ہے، حرف نہیں ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے، مگر ہر اس طرح اس کے پیچھے ایک معنی ہے، ایک اشارے ہیں، یہ سمجھنے والوں کے لیے. یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے وہ زیادہ اچھا سمجھ سکتا ہے. ہم اپنی ازمپشن، ہم اپنی سوچ کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، ضروری نہیں وہ صحیح ہو، کیونکہ اس کا صحیح جاننے کا اختیار صرف رسول کو ہے یا اللہ کو ہے. یہ اشارے رسول اور اللہ کے درمیان ہیں کہ آگے کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوا تھا، کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتہ، اور اس کو اس پہ ٹائم بھی نہیں ویسٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قطعاتی جو آیتیں ہیں یا جو لفظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں آتے، مگر ہم اپنے علم کے حساب سے یا جو عالم رہ چکے ہیں انہوں نے کیا اس کو سمجھا ہے، کیا انٹرپریٹ کیا ہے، وہ جب بیان کرتے ہیں تو ہم وہی دہراتے ہیں. جیسا میں کہہ رہا ہوں صاد جو ہے رسول اللہ کو ایڈریس کیا ہے، کیونکہ یہ سینس بنتا ہے، کیونکہ یہ کسی سے مخاطب ہے اللہ، اور اللہ کس سے مخاطب ہے؟ رسول سے. اس وجہ سے میں نے رسول کیا. تو صاد ہے، یہ آپ سمجھ گئے کہ یہ حرف ہے، یہ آیت نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے صاد والقرآن الذکر. قرآن ایک ذکر ہے. ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ ذکر کرتا ہے انسانوں کی بات کرتا ہے انسانوں کے لیے،
تاکہ وہ اس سے ہدایت لیں، تاکہ وہ اس سے اپنی رہنمائی لیں، تاکہ وہ اس سے رحمت لیں، تاکہ اس سے وہ ڈریں، تاکہ اس سے وہ خوشخبری لیں۔ اللہ کا بیسک مقصد کیا ہے؟ رسول کا بیسک مقصد کیا ہے؟ رسول کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے خوشخبری سنانے کے لیے، جنت کی، ریوارڈز کی، انعام کی، ثواب کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو بگڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں سنتے، ان کو ڈراتا ہے کہ دیکھو جہنم بھی ہے، تمہاری جہنم نہ صرف آخرت میں ہے بلکہ یہ جہنم تمہاری زندگی کے دوران آتی رہے گی، تاکہ تم کو وارن کرتے رہے۔ دیکھیں آج کل ہم جہنم میں سے گزرے، ایسا وائرس ہے جو انسانی اختیار سے باہر ہے، انسانی سوچ سے باہر ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا عذاب ہے۔ اس عذاب میں جب مبتلا کرتا ہے اللہ کا، یہی اسی واسطے سے کرتا ہے کہ میرے پاس آؤ، تم بھٹکو نہیں، تم جا کدھر رہے ہو، یہ دیکھو۔ تو واپس سورہ کی طرف، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اپنے ذکر کی قسم کھاتا ہے۔ قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم غور کریں۔ اللہ کی شروع کی آیت دیکھیں اور اس سورہ کی آخری 2 آیت دیکھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ذکر علم رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے، ان کے لیے رحمت، علم حاصل۔ دیکھیے پہلی آیت یہ ذکر ہے، قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے، اور آخر میں کیا فرماتا ہے؟ یہ ذکر جو ہے یہ علم والوں کے لیے، علم والوں کے لیے نصیحت ہے، علم والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر یہ سیکنڈ لاسٹ آیت تھی، آخری آیت میں کہتا ہے کہ قیامت کے دن، روز حشر میں اس کا تم کو پتہ چل جائے گا، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیسا ذکر تھا، ہم کس کی بات کر رہے تھے اس سوروں میں یا قرآن میں، ہم کس کی باتیں کر رہے تھے، کیسی باتیں کر رہے تھے۔ تمہاری ہدایت کے لیے باتیں کر رہے تھے، تمہاری رہنمائی کے لیے باتیں کر رہے تھے، ہم قرآن کے نمونے تم کو بتانا چاہتے تھے، تو اس کے لیے بات۔ تو اس سورے میں اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں سیکشن میں، تو پہلا سیکشن جو ہے وہ کفار کا ہے، بتاتا ہے کہ کفار کیسے آپ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ قوموں کی بربادی کا بتایا ہے کہ جو تکبر اور جو منمانی کرتے تھے، جو فساد کرتے تھے، ان کا ہم نے کیا شر کیا۔ پھر اللہ میاں رسول کی تربیت کے لیے حضرت داؤد کا ایک قصہ سناتا ہے، پھر دوسرے نبیوں کی بات کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ابلیس کے ساتھ جو مکالمے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ بیان کرتا ہے۔ وہ بھی بہت اہم ہے، بار بار اللہ تعالیٰ وہ مکالمے دہراتا رہتا ہے، ہر چند سوروں کے بعد وہ مکی میں خاص طور سے وہ ظاہر ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی، اس پہ آپ غور کرنے کے لیے اللہ کرتا ہے۔ تو اب میں نے کہا تھا کہ پہلے شروع ہوتا ہے ذکر سے، اور آخری جو ہے اِنَّا هُوَ الذِّکْرُ لِلْعَالَمِینَ، یعنی علم والوں کے لیے ہے۔ اور آخری سب سے لاسٹ والی آیت ہے وَالتَّعْلَمِينَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، یعنی یہ بعد میں تم کو پتہ چلے گا جب معلوم ہو جائے گا۔ معلوم کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا، وہ معلوم والے دن میں اس کا تم کو علم ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے قرآن کی، اس قرآن جو ذکر ہے اس کی قسم۔ کس بات کی قسم؟ اور دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے یہ مانتے نہیں ہیں، یہ جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ رسول نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کاذب ہے، یہ اتنے سارے معبودوں کو ملا کے ایک معبود کہتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم کیسا مان لیں گے؟ تو آپ کو یاد ہوگا سورہ یاسین میں دیکھیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی یہی بات ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ رسول کی ہمت بنا رہا ہے
کہ اے رسول تم گھبراؤ نہیں، یہ کفاروں کو کہنے دو، ساری باتیں کفاروں کی ہے کہ تم رسول ہو، میں گواہ ہوں، قرآن کی قسم تم رسول ہو، میں گواہ ہوں، اور میرے ساتھ وہ گواہ ہے جو قرآن کا علم رکھتا ہو، جو وٹنس ہو۔ گواہ وہی ہوتا ہے، ایک تو خدا ہے، خدا نے رسول بنایا، خدا تو خود موجود ہے اس جائے واقعہ پہ، اور دوسرا جو جائے واقعہ پہ موجود ہے اس کی قسم کھاتا ہے کہ جو علم رکھتا ہے کہ تم رسول ہو، اس نے دیکھا ہے تم کو رسول بنتے ہوئے۔ یہ شان ہے یاسین کی، اس وجہ سے ہم پڑھتے ہیں قرآن یاسین، کیونکہ یہ رحمت دیتی ہے اللہ کی، کیونکہ اس نے یاسین نازل فرمایا، رسول کی جس نے یاسین یا قرآن کو ایکسیپٹ کیا، اپنے دل میں اتارا، اور اس گواہ کی جو شاہد ہے اس چیز کا کہ رسول ہیں آپ، یہ میں نے دیکھا ہے، یہ گواہ شاہد ہے۔ یہ چیزیں تمہیں کب معلوم ہوں گی؟ یہ اس روز معلوم ہوگی جو روز معلوم ہے۔ اب کیونکہ کفار کے رویے سے آپ تنگ پڑتے تھے، آپ کا دل چھوٹا ہوتا تھا، آپ نا امید ہو جاتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ پاسٹ کفار کی بھی یہی مثالیں دی کہ دیکھو ایسا ہی پہلے پیغمبروں کو لوگ جھٹلایا کرتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان کو اذیتیں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے، اور نبی کو بھی پتھر مارتے تھے، آپ پہ غلاظت پھینکتے تھے، آپ کو تانے دیتے تھے، آپ کو غلط غلط باتیں کرتے تھے، ہر طرح کی اذیت دیتے تھے رسولوں کو۔ تو آپ ہمت بناتے، دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، فرعون کی قوم کو دیکھیں، سمود کی قوم کو دیکھیں، لوط کی قوم کو دیکھیں، نوح کی قوم کو دیکھیں، ہم نے ہر ایک کو غرق کر دیا۔ تم نہیں گھبراؤ، تم اپنے کام پہ لگے رہو، جو کام ہم نے تم کو بتایا ہے تم اس پہ ڈٹے رہو، باقی ہمارا کام ہے تمہاری حفاظت کرنا اور تم کو صحیح راستے پہ چلا، تمہاری تربیت کرنا، تمہیں ہم بتاتے جائیں گے، تم وہ کرتے جانا۔ یہ ٹیچنگ ہے، یہ ٹیچر ہے، اور دیکھیں جب ٹیچر ایسا ہو تو اس شاگرد کیسا ہوگا۔ رسول اور پیغمبروں کو یہ یاد رکھ لیجئے، کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس رسول کو میں نے پڑھایا، یا اس رسول کو میں نے ہدایتیں دی، یا اس رسول کی تعلیم میرے ذمہ تھی۔ نہ صرف رسول اور پیغمبر اور نبی بلکہ اماموں کی بھی تربیت اور تعلیم اور تربیت جو ہے اللہ کے ذمہ۔ کوئی یہ کریڈٹ نہیں لے سکتا کہ فلاں امام کو میں نے پڑھایا، بلکہ جو انسان کے بنائے ہوئے امام ہیں سب انہی امام کے در سے تعلیم حاصل کی، ہر طرح کی جو تعلیم حاصل کی انہی اماموں کے تھرو۔ ابو حنیفہ ہیں، ابو شافعی ہیں، ابو حنبل ہے، جو بھی اماموں کے دور میں دوسرے امام جو آئے ہیں وہ انہی کے در سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر اپنا الگ فقہ بنا کے۔ تو یہ اب دوسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتانا ہے، کیونکہ تعلیم دی ہے تو اللہ نے، اور اللہ نبی اور پیغمبر اور رسول انہی کو سلیکٹ کرتا ہے، چوز کرتا ہے جو معصوم ہو۔ بغیر معصوم کے کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی ولی، نہ کوئی امام ہو سکتا ہے بغیر کسی گناہ کے، وہ معصوم ہے، معصوم، گناہ سے پاک، غلاظت سے پاک، ناپاکی سے پاک، یہ معصوم ہوتے ہیں۔ بہت عام ہے یہ بات کہنا کہ نبی نے کہا تھا کہ فلاں شخص کو، فلاں صحابی کو نبی ہوتے میرے بعد اگر اللہ نبوت جاری رکھتا۔ کیسے ہوتے؟ بیسک کرائیٹیریا یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، نبی معصوم ہو، کبھی شرک نہیں کیا ہو، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہو،
یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اس کو لوگ جو ہے نا اوائڈ کرتے ہیں, اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ فلاں نبی ہوتا. بھائی کیسا ہوتا؟ کیا وہ معصوم تھا؟ کیا اس کا بچپن کہاں گزرا, اس کی جوانی کہاں گزری؟ اب بڑھاپے میں آ کے اس نے اسلام لے لیا اپنے ذاتی فائدے کے لیے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی ہوتا. تو بہرحال یہ اب اللہ تعالیٰ نبی کی تربیت بتا رہا ہے. کیسے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں, معصوم وہ ہے جو خطا سے پاک ہو, مگر ایسا ہوتا ہے کہیں کہیں لغزش ہو جاتی ہے. لغزش کا مطلب یہ ہے کہ بھول چوک ہو جاتی ہے. بندہ جو ہے نا کچھ سوچتا ہے, کچھ سمجھتا ہے, ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, تو اللہ تعالیٰ معصوم کو راہ دکھاتا ہے. ایسے ہی ایک معصوم کا قصہ ہے جو اس سورہ میں بیان کیا گیا, وہ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت دی ہے, بڑا رتبہ ہے ان کا اللہ کے پاس, بڑی دولت تھی, بڑے بڑے محل تھے آپ کے, اور آپ کے کنٹرول میں پہاڑ تھے اور پرندے تھے, پہاڑ مسخر تھے. آپ کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے, جس طرح بھی داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے وہ بھی ساتھ کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے یا جو بھی اللہ کا ذکر کرتے. تو انہوں نے ایک عبادت گاہ بنائی تھی جہاں پہ اپنے محل میں, جہاں پہ وہ عبادت کیا کرتے تھے. تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ 2 افراد چھلانگ مار کے, یہ قرآن کا واقعہ جو میں بتا رہا ہوں, یہ کہیں اور کتاب سے میں نہیں پڑھا, تو وہ قرآن چھلانگ لگا کے حضرت داؤد کی خوابگاہ میں پہنچے. تو حضرت داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے, پوچھا کیا بات ہے. تو وہ ان کے درمیان ایک کانفلکٹ تھا. دونوں جو ہے بھائی تھے. ایک امیر تھا جس کے پاس 99 دمیا تھی. دمیا کا مطلب بکریاں, بھیڑیں, یا سمجھ لیں گوٹ. 99 تھی, 99 تھی. اور دوسرا غریب تھا, اس کے پاس ایک تھی. جو امیر تھا وہ چاہتا تھا کہ ایک بھی اس کو مل جائے. تو جو چھوٹا تھا, جس کے پاس ایک تھی, وہ انکار کر رہا تھا کہ میں نہیں دیتا. تو یہ تنازع ہو گیا, یہ کانفلکٹ ہو گیا دونوں میں. دونوں نے سوچا کہ چلو داؤد علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور یہ تصفیہ کرتے ہیں. تو وہ داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ بتایا. جب اپنا مسئلہ بتایا تو داؤد علیہ السلام کو بڑے بھائی پہ غصہ آیا کہ بھائی تم زیادتی کرتے ہو. 99 دمیا ہے, تم اس کے پاس ایک ہے بیچارے غریب کے پاس, تو وہ بھی کھینچ لینا چاہتے ہو. یہ تو ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. تو بات یہاں ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اپنی معافیوں کی اپنے غلطیوں کی معافی مانگنے لگے. کون سی غلطی ہو گئی تھی؟ تو علماء حضرات اس کے ریلیٹڈ ایک اور بات, ایک وہ واقعہ بتاتے ہیں کسی کے تھرو. وہ واقعہ یوں تھا کہ آپ کے پاس 99 آپ کے پاس بیویاں تھیں, اور آپ چاہتے تھے کہ ایک شادی اور ہو جائے. تو اس شادی کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ رونما کیا. اس طرح معصوم کی ٹریننگ ہوتی کہ ایک کے پاس 99 دمبیاں ہیں, ایک کے پاس ایک ہے, اور وہ جو 99 ہے وہ چاہتا وہ ایک بھی وہ لے لے. تو اپنی غلطی کا احساس ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کو, اور آپ سجدے میں گر گئے اور اپنی خطاؤں کی, اپنی غلطیوں کی دعا مانگنے. دعا کیا تھی؟ وَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّهُ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. یعنی ہم نے ان کو بخش دیا, اور بے شک ان کے لیے ہمارے یہاں قرب ہے اور عمدہ مقام ہے. انہوں نے دعا مانگی, آپ نے, اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا. اور یہ بھی فرمایا ہم لوگوں کو کہ بھئی آپ یہ نہ سمجھے, ان کا بہت بڑا مقام ہے ہمارے پاس, ہمارے قرب میں ہے, ہمارے نزدیک ہے, ہمارے پاس ہیں. اور
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ تلقین فرماتا ہے حضرت داؤد کو، جو ہم میرے رسول کو بتا رہے ہیں، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ فی الارض وحکم بین الناس بخلق ولا تتبع الہوا فضلک ان السبیل اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے داؤد، ہم نے تم کو لوگوں کا خلیفہ بنایا. خلیفہ کون بنا رہا ہے؟ لوگ پکڑ کے نہیں آئے کہ آپ خلیفہ بن جائیں، نہ کوئی کمیٹی بیٹھی کہ داؤد علیہ السلام آپ ہمارے خلیفہ ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے کہ تم خلیفہ ہو. خلیفہ اللہ بناتا ہے. جب یحییٰ اولاد کی دعا مانگ رہے تھے اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ تو مجھے خلیفہ عطا فرما. خود نہیں بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے یا اللہ، خود نہیں بنایا حضرت ہارون کو یہ میرا خلیفہ ہے، اللہ تو ایکسیپٹ کر لے. نہیں، موسیٰ نے یہ دعا کی یا اللہ تو ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے، میرا اسسٹنٹ بنا دے، وہ میرا بھائی ہے. پرٹیکولر بتا دیا، ایڈریس بھی بتا دیا، وہ میرا بھائی ہے. اس کے آ جانے سے مجھے ہمت ہوگی. میری زبان میں تھوڑی سی پرابلم ہے، وہ میری ہیلپ کریں گے ہارون. اللہ مددگار کے لیے کافی نہیں تھا، وہ انہوں نے ہارون سے مدد مانگی. تو یہ سلسلہ ہے، اللہ خلیفہ بناتا ہے، لوگ نہیں بناتے. لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ پھر لوگوں کے جیسا ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا، لوگوں کے جیسا ہوتا ہے. انسانوں نے بنایا، انسان کو خلیفہ بنایا. اللہ خلیفہ معصوم کو بناتا. اور میں نے آپ کو بتایا معصوم کون ہوتا ہے. معصوم یا تو پیغمبر ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، یا امام ہوتا ہے. یہ معصوم ہے. آیت تطہیر آئی، اس کا ثبوت ہے آیت تطہیر کہ امام جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ آپ کو پتہ چل گیا، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. یعنی اس کا مطلب ہے جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں، اللہ ان کو سبق دے. اللہ بھٹکتے دیتا ہے، جاؤ، مجھے تمہاری فکر نہیں ہے، تم بھٹکتے جاؤ. اور کیوں وہ بھٹکتے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے یوم حساب کو بھلا دیا. جو بھٹکتا کون ہے؟ جو غلط راستے پہ جاتا ہے، جو ایمان اپنا بیچ دیتا ہے، جو ضد اور زیادتی کرتا ہے، وہ کون لوگ کرتے ہیں؟ وہی لوگ کرتے ہیں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتے. ان کے نزدیک کوئی یوم حساب نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اب آخر میں اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسا میں نے کہا ہے کہ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے بعد سلمان علیہ السلام کا قصہ سنایا. وہ ہوا ان کی مرضی سے چلتی تھی اور وہ ہوا کے دوش پہ سیر کرتے تھے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، بڑی دولت دی. پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتاتا ہے، واقعہ تو نہیں ان کا ذکر کرتا ہے. پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. پھر اسی طرح دوسرے پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. حضرت اسماعیل ہو گئے، ذوالفقیل ہو گئے، حضرت یسیع ہو گئے، ان کی بھی باتیں بتاتا ہے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا سورہ میں ذکر کرتے ہیں اپنا اور ابلیس کے ڈائلاگ کا. جیسا میں نے کہا کہ ہر سورہ کے ہر چند سوروں کے بعد یہ ذکر ہوتا ہے، اسی مکالمے کا، اسی منظر کی عکاسی ہوتی ہے. جب آدم کو بنا دیا مٹی سے تو سارے فرشتوں کو
حکم دیا کہ سجدہ کرو. ساروں میں سارے فرشتے شامل ہیں, سارے استعمال کیا. حضرت اسرافیل, حضرت اسماعیل, حضرت میکائیل, حضرت عزرائیل, حضرت جتنے بھی آپ فرشتے آپ جانتے ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور سب کے سب نے کر دیا, سجدہ کر دیا. مگر ابلیس جو تھا وہ مکر گیا. ما معنک ان سجدہ لما خلق البدی, جس شخص کو قال یا ابلیس, اللہ تعالیٰ ابلیس سے فرماتا, قال یا ابلیس, اے ابلیس, ما معنک انا سجدو لما خفت بیدی, یعنی جس شخص کو میں نے ہاتھوں سے بنایا. آدم شخص انسان, جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تم کو کس چیز نے منع کیا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالمین, کیا تو غرور میں آ گیا؟ یہاں نوٹ کریں, کیا تو غرور میں آ گیا یا تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرتا ہے جو اونچے درجے کے لوگ ہیں؟ یعنی فرشتے تو سارے ہو گئے, اونچے درجے کے لوگ اور رہتے ہیں جنہوں نے سجدہ نہیں کیا. کیا تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرتا ہے کہ جو تو نے سجدہ نہیں کیا؟ یہ ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ نوٹ کرنے کا, آپ نوٹ کریں اور اس پہ سوچیں. اس نے کیا بولا؟ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہوں, میں اعلیٰ ہوں, یہ ابتر ہے, میں اونچا ہوں, میں فرشتہ ہوں, یہ انسان ہے مٹی کا ہے, وہ بھی خراب مٹی کا, میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ وہ تکبر میں آ گیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کی. عزت کرتا تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا, اللہ کا ہر حکم بجا لاتا تھا, مگر یہ تکبر نے اس کو منع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا میرے دربار میں سے. تو اس کو اپنی شامت نظر آئی, تو اس نے کہا مجھے مہلت دے دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں تم کو مہلت دیتا ہوں. تو شیطان ابلیس نے جواب دیا, میں تیرے بندوں کو, ان انسانوں کو جس کے عوض تو نے مجھے یہاں سے نکالا, میں ان کو بہکاتا رہوں گا, تیرے خلاف بہکاتا رہوں گا کہ تیری عبادت نہ کر. وہ خود عبادت کرے گا مگر انسانوں کو بہکائے گا کہ تو نہ کر, کیونکہ ان سے بدلہ لینا تھا. تو الا عبادک منہم مصلحین, یعنی میں سارے تیری جو بندے ہیں, جو بنی آدم ہیں, ان سب کو بہکاؤں گا سوائے اس کے جو مخلصین ہیں. دوسرا جو ورڈ ہے جس کو نوٹ کرنے کا ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ بھی نوٹ کریں, مخلصین. وہ مخلص کون ہیں؟ یہ اونچے درجے کے لوگ ہیں یا مخلصین الگ ہیں؟ اگر کوئی ریلیشن ہے مخلصین اور اونچے درجے کے لوگوں کا تو آپ اس کو انالائز کیجیے. یہ ہمارا سورہ سواد تھا. آپ اپنا خیال رکھیے اور نماز و قرآن پڑھتے رہیے, اللہ سے دعا مانگیے, اپنے